ایک عزیز کلیگ ناصر عباس نیر صاحب تک بہت سے لوگ یہاں آتے رہے، کشور ناہید ان سے پہلے. تو اس زمانے میں کبھی کبھی یہاں آتا تھا. ناصر صاحب کے زمانے میں میری آخری دفعہ یہاں انٹری ہوئی. اس کے بعد پھر یہ نہیں کہ بین لگ گیا، لیکن یہ بھی اتنا فعال نہیں رہا ادارہ. تو مجھے لگتا ہے کہ طورو صاحب کو اللہ تعالیٰ نے شاید اسی لیے بھیجا ہے یہاں کہ یہ ادارہ دوبارہ سے فعال ہو. اور ڈاکٹر محمد سلیم مظہر صاحب جو ظاہر ہے کہ زبان و ادب کے ساتھ ان کا بنیادی تعلق ہے، تو وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ ان کی صلاحیتوں سے بھرپور فائدہ اٹھائیں گے. میں آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ یہاں تشریف لائے اور تشریف فرما ہیں. اور آپ میں سے کوئی بھی شخص جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ جسے میری گفتگو کی ضرورت ہو، لیکن میں تعمیل ارشاد کے لیے آیا ہوں. اور آپ میں جہاں تک جانتا ہوں بعض شخصیات کو، آپ میں ہر شخص جو ہے وہ صاحب مطالعہ ہے اور لکھنے پڑھنے سے اس کا تعلق ہے، اور یہاں بیٹھنے کی وجہ بھی یہی ہے. تو لیکن میں صرف آپ کے ساتھ چند باتیں شیئر کرنے کے لیے یہاں موجود ہوں. یعنی اگر طالب علم ہو تو لیکچر کا اور انداز ہوتا ہے، تو یہاں کوئی ایسا معاملہ بھی نہیں ہے. وہ جو ہم نے سن رکھا ہے کہ اخفش ایک شخص تھا تو اس کی ایک بکری تھی غزے اخفش جس کو کہا جاتا ہے، تو وہ اس کے سامنے اسرار و رموز زبان کے بیان کرتا تھا اور وہ یوں سارے لاتے تھے. تو ایسی صورت میں تو آپ جو بھی کہہ لیں وہ ویلڈ ہے، بہت اچھا ہے. لیکن جب صاحبان علم بیٹھے ہوں تو اس طرح سے بات نہیں ہو سکتی، ڈنڈی نہیں ماری جا سکتی، اور علم کا اظہار بھی نہیں ہو سکتا، اور خاص طور پہ اس صورت میں جب کہ علم ہو بھی نہ. تو باہر کیف یہاں میری دائیں طرف میری شاگرد بھی بیٹھی ہیں. اس میں اتفاق ہے کہ یہ بھی تشریف لائی ہے، اور بھی ہمارا بہت سے دوستوں سے ایک تعلق خاطر ہے. تو طورو صاحب سے بھی اب پیدا ہو گیا ہے وہ تعلق خاطر. تو اب میرا خیال ہے کہ میں موضوع پہ آتا ہوں، اور مجھے تھوڑا سا اگر آپ گائیڈ کر دیں کہ مجھے کتنی دیر تک گفتگو کریں. 30 منٹس، تو یعنی 12 بجنے میں 5 منٹ ہے، تاکہ میں بہت لمبا نہ کھینچ لوں. جو درس و تدریس کے ساتھ وابستہ لوگ ہوتے ہیں ان کا یہ پرابلم ہوتا ہے کہ وہ لمبی بات کر جاتے ہیں. لیکن بات کا جو حسن ہے وہ قلہ و دلہ جو کہا گیا عربی میں، قلیل بھی ہو اور دلیل کے ساتھ بھی ہو، وہ ضروری ہوتی ہے. تو مجھے جو موضوع دیا گیا ہے وہ ہے ترجمہ اور اس کی اہمیت و افادیت، کچھ اسی نوع کا عنوان ہے. تو کچھ باتیں جو میں عرض کروں گا وہ آپ کو لگے گا کہ میں دہرا رہا ہوں کیونکہ آپ کے ذہن میں ہوں گی، لیکن ان کے بغیر بات آگے بڑھ نہیں سکتی. ترجمہ جس کا انگریزی متبادل ٹرانسلیشن آپ جانتے ہیں دونوں استعمال ہوتے ہیں. تو سب سے پہلے تو ترجمے کی جو یعنی لغوی اور اصطلاحی معنویت ہے اس کی طرف تھوڑی سی توجہ آپ کی میں دلانا چاہتا ہوں، کیونکہ اس کے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. آپ یقیناً جانتے ہیں کہ ترجمہ جو ہے یہ خرج الاصل ہے، اور اس کا جو مادہ ہے وہ بڑا ضروری ہے. اور یہ آپ کے علم میں ہے کہ رجم جو ہے وہ زراعت کا نام ہے، تو سب سے ہماری جس پر ہاتھ ملاتے ہیں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا آپ کے علم. تو رجم اس کا مادہ ہے، اور اس کے ایک اور معنی بھی عربی میں بیان کیے جاتے ہیں اور قرآن میں استعمال بھی کیا جاتا ہے.
یعنی اس کا حقیقت سے تھوڑا سا فاصلہ ضرور ہے، اس معنی سے یہ ضرور پتہ چلتا ہے۔ اور جو رجم ہے پتھر مارنے والا سلسلہ، اس میں بھی اگر آپ غور کریں تو پتھر ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتا ہے۔ یہ پہلو اگر ذہن میں ہوگا تو پھر شاید ہم اس کی تفہیم کر سکیں گے۔ اگرچہ ذرا عجیب لگتا ہے کہ ایک بہت ہی بھیانک قسم کی سزا کے ساتھ ہم ترجمے کو جوڑ دیں، لیکن مادہ تو اس کا بھی کثیر المعانی مادے ہوتے ہیں، بہت سے مادے جو عربی میں استعمال ہوتے ہیں، تو اسی میں آپ کے ذہن میں ہے کہ ترجمہ بھی ہے، ترجمان بھی ہے، مترجم بھی ہے، اور مترجم لفظ نہیں ہے جو اکثر لوگ مترجم کہہ دیتے ہیں۔ مترجم اسم فاعل ہے، یعنی ترجمہ کرنے والا، اور اگر کوئی قرآن پاک ترجمے والا ہو تو وہ مترجم ہوا، اور کرنے والا جیسے آپ سمجھے کہ رفیع الدین نے یا عبد القادر نے جو ترجمہ کیا تو وہ کون ہے؟ وہ مترجم۔ تو سارے کے الفاظ اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، لیکن رجم کی اس کا اب یہ ہے کہ ترجمہ بہت سے مفاہیم میں استعمال ہوتا چلا آیا ہے۔ جس خاص معنی میں ہم اس وقت بات کریں گے وہ آپ جانتے ہی ہیں، لیکن کم سے کم 4 مفاہیم تو ضرور بیان کیے گئے ہیں، اور وہ بیان کیے ہیں ہمارے بہت بڑے اسکالر ہوئے ہیں مظفر علی سید۔ تو مظفر علی سید نے اس پہ کافی لکھا ہے، اور انہوں نے ایک جگہ یہ اشارہ کیا ہے کہ یہ کم سے کم 4 معنوں میں استعمال ہوتا رہا ہے یا ہو سکتا ہے۔ عربی الاصل ہے، اور وہیں سے ظاہر ہے کہ یہ روایت چلی ہے۔ رجم کے حوالے سے بھی انہوں نے لکھا، جس کی میں نے تھوڑی سی وضاحت کی ہے آپ کے سامنے، زیادہ ڈیٹیل میں جانے کی گنجائش نہیں۔ تو ایک معنی اس کا تو یہ ہے کہ کسی کے احوال و آثار بیان کرنا، لائف اینڈ ورکس کے بارے میں لکھنا، وہ بھی ترجمہ ہے۔ اور آپ اگر پرانے تذکرے دیکھیں کے تذکرے دیکھتے ہیں تو ان تذکروں میں جب حالات بیان کیے جاتے ہیں تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ فلاں کا ترجمہ وہاں ترجمہ ٹرانسلیشن کے بارے میں حقیقی ہوتا ہے، وہاں ترجمہ جو ہے وہ احوال سے۔ دوسرا تعبیر و تشریح، تعبیر و تفسیر، اس کو بھی ترجمہ عرب کے ذریعے اس کو بھی ترجمے کی ضرورت ہے، یعنی دوسرا مفہوم یہ بھی ہے۔ اور جو اس کے علاوہ ایک اور مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ ایک زبان سے دوسری زبان میں منتقل کرنا، جس کو فارسی میں کہا گیا ہے لغتی راہ و لغت دیگر آوت ہے، کہ ایک زبان سے کسی دوسری زبان میں منتقل کرنا۔ اسی طرح سے کسی چیز کو دوسری جگہ منتقل کرنا، وہ بھی ترجمے کا ایک مفہوم ہے۔ تو بہرحال ہمارا تعلق جس ترجمے کے ساتھ ہے وہ زبان سے متعلق ہے، اور اس میں یقیناً 2 زبانیں جو ہیں وہ ایک کو ہم سورس لینگویج یا ماخذ زبان کہتے ہیں، اور دوسری کو ہم ٹارگٹ لینگویج یا ہدف زبان کہتے ہیں، یعنی جس میں ترجمہ کیا جا رہا ہے وہ ہدف ہے، جس سے ترجمہ کیا جا رہا ہے وہ ماخذ زبان ہے، سورس لینگویج ہے، وہ ماخذ زبان ہے، اور یہ ہدف زبان ہے جس کے اندر کیا جا رہا ہے۔ تو یعنی 2 زبانوں کا تعلق تو بہت واضح ہے نا ترجمے میں۔ تو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے میں بھی وہ مفہوم پایا جاتا ہے جو نقل معانی۔ تو اسی طرح سے ٹرانسلیشن کا لفظ جو ہے، جو اس کا متبادل ہے یا جس کا متبادل یہ ہے، ہم اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتے کہ
انڈا پہلے ہے یا مرغی پہلے، یعنی دونوں ایک دوسرے کے متبادل ہیں یہ لفظ اصطلاح ہیں. تو ان میں بھی آپ اگر غور کریں تو آپ دیکھیں گے کہ ٹرانسلیشن کا جو لفظ ہے اس کے بھی اگر آپ مختلف جگہوں پہ معنی دیکھیں تو اس میں نقل مکانی سے لے کر نقل معانی تک کے پہلو پائے جاتے ہیں. یعنی معانی کو نقل کا مطلب ان معنوں میں جو طالب علم جو ہے وہ نقل کرتے ہیں وہ نہیں، لیکن اس میں بھی ظاہر ہے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ کچھ منتقل کر رہے ہوتے ہیں، مثلا موبائل میں دیکھ کے تو وہاں نقل کر رہے ہیں. تو نقل مکانی یعنی آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو، یا نقل معنی آپ معنویت کو کسی دوسری زبان میں منتقل کریں، وہ ٹرانسلیشن ہے. اچھا، اسی طرح سے ایک اور لفظ ترجمان کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں، بلکہ مولانا مودودی نے تو تفہیم القرآن کے دیباچے میں لکھا ہے کہ میں نے ترجمہ نہیں کیا، میں نے ترجمانی کی. تو ڈریگمن یا اس طرح کا ایک یونانی لفظ ہے جس کو اس کا متبادل سمجھا گیا ہے، اور یہ تصور کیا گیا ہے کہ ترجمہ دراصل یہی ہے کہ آپ ایک زبان کی باتوں کو دوسری زبان میں اس کی نمائندگی کر دیں، اس کو آپ منتقل کر دیں، اس کی ترجمانی کر دیں. اب یہ اخذ و ترجمہ کی ایک اصطلاح جو ہے اس میں کسی چیز سے کسی چیز کو اخذ کرنا وہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن جو ترجمہ اپنی اصل میں ہے وہ صرف اخذ کرنے کے حوالے سے نہیں ہوتا، اس میں اور پہلو جو ہے وہ شامل ہے. تو باہر کے میرا خیال ہے کہ یہاں تک تو بات بالکل واضح ہے کہ ترجمہ جو ہے وہ کیا ہے، اور ہم یہاں ترجمے سے کیا مراد لے رہے ہیں. نہ ہم نقل مکانی کی بات کر رہے ہیں، اردو سائنس بورڈ کو کہیں اور منتقل نہیں کر رہے، نہ ہم اس طرح کی بات کر رہے ہیں کہ کسی کے احوال لکھنے. ہم تو ایک زبان سے دوسری زبان میں جو